ایک شخص جو ہے چھلا پہن لیتا ہے یا کڑا. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں پہنی جاتی ہیں. کوئی دھاگا بازو پہ باندھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ضامن ہے. ضامن ہے کس چیز کا؟ صحت کا یا کامیابی کا یا جو آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ضامن ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ضامن نہیں ہو سکتا. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول کہتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں دھاگا ضامن. ذرا اس کی سائنٹیفکلی تحقیق کر کے دیکھیں اس میں کون سے اوصاف پیدا ہو گئے. دھاگے میں کہاں سے قوت آئی؟ دھاگا بیچارہ تو پکڑے نہ تو اپنی جگہ پہ ہی پڑا رہتا. جس حالت میں ہوتا اپنی حالت بھی نہیں بدل سکتا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جیسے انگلیوں میں چھلے پہنے جاتے ہیں، چھلے چڑھائے بھی جاتے ہیں مختلف دنوں میں، اور پاؤں میں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بریسلٹ پہن لیتے ہیں، اور آج کل فیشن کے طور پر بھی مختلف کلرز کے بریسلٹ پہنائے جاتے ہیں کہ یہ اتنے کلرز کے دھاگے ہیں اور اتنا فلاں فلاں ہے، اور اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں مقصد اس طرح سے پورا ہوگا. اور اسی طرح سے یہی دھاگے جو ہیں یہ جسم کے مختلف حصوں پر بھی باندھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر گلے میں لٹکانے کا معاملہ تو آپ کے علم میں ہی ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت انسان کی توجہ رب سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو گئی کہ شفا اس کی وجہ سے نصیب ہونی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا شعور ٹیڑھا ہو جاتا. تو یہی شرک ہے. اس شرک سے رب العزت بچانا چاہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں. دعاؤں میں جو چیز خاص نظر آتی ہے ہر سوچ کا رخ اللہ کی طرف ہے، لیکن تعویذ کی وجہ سے یہ رخ مڑ جاتا ہے تعویذ کی طرف. آپ خود ذرا غور کر کے دیکھیں، انسان تعویذ کو جو ہے وہ کار آمد سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں کانشیس بھی ہوتا ہے. ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر چاندی میں بعض لوگ جو ہے وہ اسے پیک کروا کے پھر پہنتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض اوقات گولڈ میں بھی لوگ پہنتے ہیں، اور پھر یہ کہ جیسے گھول کے پلایا جاتا ہے تو اسے زعفران سے لکھوایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے قیمتی سے قیمتی چیزیں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں. عیسیٰ بن ابی لیلہ فرماتے ہیں میں ابو معبد عبداللہ بن عقیم جوہنی کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے گیا. ان کے چہرے پر مرض کی سرخی غالب تھی. میں نے کہا آپ اس کے لیے کوئی تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ فرمانے لگے موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز یعنی تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے وہ اسی تعویذ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اس پر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ترمذی کی روایت ہے 2072 نمبر پر. حضرت زینب سے روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وائف تھی کہ ایک بڑھیا ہمارے پاس آیا کرتی تھی، وہ دم کرتی تھی سرخ دانوں کے لیے. ہمارے پاس ایک تخت تھا جس کے پائے لمبے تھے. عبداللہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ اندر آتے تو کھنکھارتے اور آواز دیتے. ایک روز وہ اندر آئے، جب میں نے ان کی آواز سنی تو ان سے حجاب کیا. وہ میرے ایک طرف بیٹھے اور مجھ سے مساج کیا. ایک تعویذ ان کے ہاتھ کو لگا جو میرے گلے میں پڑا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سرخ بادے سے بچنے کے لیے ایک دم ہے. انہوں نے اس کو کھینچا اور توڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک کی حاجت نہیں رکھتی. میں نے سنا رسول اللہ سے آپ فرماتے تھے دم اور تعویذ اور گنڈے جو گلے میں لٹکائے جائیں اور ٹونا یعنی حب کا گنڈا یا سحر کا ڈورا یعنی جادو کا ڈورا، یہ سب شرک ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ایک روز میں باہر نکلی تو مجھے فلاں شخص نے دیکھ لیا. میری اس آنکھ سے آنسو بہنے لگے جو اس شخص کے قریب. جب میں اس پر دم کرتی تو آنسو تھم جاتے، پھر جب دم چھوڑ دیتی تو آنسو بہنے لگتے. عبداللہ نے کہا یہ شیطان کا فریب تھا. جب تو اس کی اطاعت کرتی اور دم کی پناہ ڈھونڈتی تو وہ تجھ کو چھوڑ دیتا، اور جب تو اس کی نافرمانی کرتی اور دم کو ترک کرتی تو وہ اپنی انگلی تیری آنکھ میں مارتا اور تیرے آنسو بہنے لگتے تاکہ تجھے دم پر اعتقاد ہو اور تو شرک میں گرفتار ہو. لیکن اگر تو وہ کرتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو تیرے لیے بہتر ہوتا اور غالباً شفا ہو جاتی. تو آنکھ میں پانی چھڑکتی اور کہتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ابن ماجہ کی روایت ہے 3530 نمبر پر.
हजरत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक शख्स को देखा जिसके हाथ में एक पीतल का छल्ला था। आपने फरमाया ये छल्ला कैसा है? वो बोला वाहना की बीमारी का है, वो एक बीमारी है या रग है हाथ में। आपने फरमाया उसको उतार डाल, इससे तुझे और वहन पैदा होगा। इब्न माजा की रिवायत है 3531 नंबर पर।